سوللی اور ہوللی ماں کا نہیں رہا، کسی اور کا بھی ہو گیا ہے۔ سارے جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اس کو تقسیم نہیں دیکھنا چاہتی، سارا اپنا رکھنا چاہتی ہے، لیکن یہ دنیا کے جو رشتوں کی تقسیم ہے یہ اسے تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ جو فطری انداز ہے، جو ایک حقیقت ہے معاشرے کی، وہ اسے تقسیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ اسے تقسیم کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا پورا میرا رہے، اور معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ آدھا کسی اور کو ہو گیا۔ یہاں سے جھگڑا کس پہ ہوتا ہے؟ وہ کوئی سرائکی کے مائیے ہیں، مائیوں میں بھی کئی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ سرائکی کے مائیے ہیں، یہ جو کلام ہوتا ہے یہ کلیکٹیو میموری ہوتی ہے، یا اجتماعی ہماری جو سوچ ہے، جو فہم ہے، جو حکمت ہے، اس کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ پکیاں پکیاں بیریاں میں تیریاں 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 میں، پکیاں پکیاں بیریاں میں تیریاں 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 میں، یہ کہنے کی بات ہے، لیکن اس میں ایک بڑی حقیقت موجود ہے۔ اصل محبت یہ ہے، اصل محبت یہ نہیں کہ تو میرا بن، اصل محبت یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، تو کسی کا بھی رہے۔ اے گنڈیاں میڈیاں کھول نہ ماہی، ہن تیریاں سہ سہ گنڈیاں، اے گنڈیاں میڈیاں کھول نہ ماہی، ہن تیریاں سہ سہ گنڈیاں، اکھی رو رو اے متام کرن جنہ یاد آمنو تیریاں گنڈیاں، اٹک اٹک ول اکھیاں اڑیاں اتے پہ گئیاں چیڑیاں گنڈیاں، غلام فرید و سہاگن ہویاں جیڑیاں نال ماہی دے گنڈیاں۔ ماہی کے ساتھ جن کی گانٹھ لگ گئی، جو ماہی کے ساتھ اکٹھی ہو گئی، جم گئی، جڑ گئی ماہی کے ساتھ، وہ سہاگن ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی۔ تو کامیابی کسی کو اپنا بنانا نہیں ہے، کامیابی کسی کا بننا ہے، کامیابی کسی کا بننا ہے۔ پوزیسیونیس محبت نہیں ہے، قربانی محبت ہے۔ جب تک پوزیسیو رہتی ہے محبت تب تک غرض ہوتی ہے، تب تک وہ جو قرآن نے جس کو کہا خصاصہ، تب تک وہ خصاصہ تک ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے مفادات سے باہر نکل کے سوچتا ہے، اپنے اس 6 فٹ یا 5 فٹ کے پنجرے سے نکل کے سوچتا ہے، دوسروں کے لیے سوچتا ہے، تو پھر وہ انسان عظیم بنتا ہے۔ یہ ماں کو اتنی عظمت کیوں ملی؟ ماں اتنی عظیم کیوں ہے؟ باپ بھی عظیم ہے، لیکن ماں کو 4 گنا زیادہ مقام دیا ہے حدیث نے۔ ماں اتنی عظیم کیوں ہے؟ ماں اس لیے عظیم ہے کہ جتنی قربانی اور جتنا ذاتی مفادات یا ذاتی آسائش و آرام کو قربان کرنے کا جذبہ ماں میں ہے، وہ جذبہ کسی اور میں نہیں ہے، کائنات میں کسی اور میں نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے دنیا کی کہ زمین اگر تقسیم ہو جائے تو زمین چھوٹی ہو جاتی ہے، زمین تقسیم ہو جائے، اثاثے تقسیم ہو جائے تو وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ زمین تقسیم ہو کے چھوٹی ہوتی ہے، انسان تقسیم ہو کے بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ حقیقتیں۔ انسان تقسیم ہو جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، جب تک اندر رہے تو چھوٹا ہوتا ہے، جب یہاں سے نکل کے اس کی سوچ، اس کی فہم، اس کی دلچسپیاں، اس کے مفادات جو ہیں، اس کی مفادات کی ترجیحات میں اللہ کے بندے آ جائیں، یہاں تک محدود نہ رہے، یہاں سے نکل کے باہر دنیا والوں میں سما جائے تو وہ انسان عظیم ہو جاتا ہے۔ ماں ہو تو پھر ماں کے قدموں میں جنت آ کے مقیم ہو جاتی ہے، جنت ماں کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ جو قربانی ذاتی مفادات کی وہ دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور حضور فرماتے ہیں یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو انسان جتنا تقسیم ہوتا ہے وہ انسان اتنا عظیم ہوتا ہے۔ یہ دنیا داتا گنج بخش علی حجویری کو کیوں نہیں بھولتی؟ یہ دنیا مہر علی شاہ کو کیوں نہیں بھولتی؟ یہ دنیا غلام حسن سواگ کو کیوں نہیں بھولتی؟ یہ دنیا عبداللہ باروی کو کیوں نہیں بھولتی؟ یہ ان عظیم ہستیوں کو دنیا کیوں نہیں بھولتی؟ ہمیں ابھی آپ میں سے بیشتر لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں اپنے دادے کا نام نہیں آتا ہوگا، اور جو بہت کامیاب ترین شخص ہے اس دنیا میں، جس کے جنرل نالج بہت زیادہ ہے، وہ اپنے دادے تک جانتا ہوگا پر دادے کا نام نہیں آتا ہوگا، یا اس سے بھی بڑھ کے جو زیادہ معلومات رکھتا ہے اسے پردادے تک کا نام آتا ہوگا، اس سے آگے اس کا جو ہے وہ سب بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کا علم بھی اور اس کی معلومات بھی بلیک آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اپنے باپ دادا، دادا پردادا سے اوپر کسی کا نام نہیں آتا، لیکن جس کو یہاں سے گئے ہوئے 1000 سال ہو چکا ہے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری اتنے لوگوں کو کیوں یاد ہے؟ اتنے لوگوں کو یاد کیوں ہے؟ ہم اس لیے اولاد چاہتے ہیں، اس لیے بیٹا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام زندہ رہے۔ ہم بیٹے موجود ہیں کسی کے، ہمارے باپ بھی اس
کے بیٹے تھے، ہمارے باپ کا باپ بھی ان کا بیٹا تھا، لیکن 3 نسلوں کے بعد ان کا نام ختم ہو گیا ہے۔ 3 نسلوں کے بعد نہیں جانتے ہمارے پردادا یا اس کے باپ کا کیا نام تھا۔ لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے نام زندہ رکھنے کا کہ 1000 سال گزر گئے ہیں، بچوں کا نام کوئی نہیں جانتا لیکن باپ کا نام موجود ہے۔ بچوں کا پتہ نہیں ہے، ہیں بھی یہ شاید گم ہو گئے ہیں یا بے نام ہو گئے ہیں، گمنام ہو گئے ہیں، لیکن اس کا نام موجود ہے۔ کیوں؟ جب انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر انسانیت کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے جب لوگوں کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے تو رب کائنات کا یہ اصول ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے ہم اس کو دنیا میں باقی رکھتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے دیتے، اس کی بقا مقدر ہو جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آقا فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو یہ مومن ہے، یہ مومن کی تعریف میں شامل ہے، اس کی اضافی یا ایکسٹرا خوبیاں نہیں ہیں، یہ اس کی بنیادی تعریف ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ مومن کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پھر اسے اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے سارے جھگڑے ختم نہ ہو جائیں اگر ہمیں اس ایک حدیث پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ میلاد والے آقا کے میلاد کے مہینے کے صدقے میں اور میلاد کی محفل کے صدقہ میں اگر اس حدیث پہ عمل کی توفیق ہو جائے تو پھر میلاد کے مہینے کی لاج رکھ لی کہ نہیں رکھ لی ہم نے۔ میلاد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو اس ماہ مبارک میں ہے، اس میلاد والے نبی سے حقیقی محبت کا ہم نے ثبوت دے دیا یا نہیں، یا ہم اس ایک حدیث پر عمل کرنے سے اپنی زندگی، ذاتی زندگی، اجتماعی اور انفرادی زندگی، اس کے بہت سے جھگڑوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی انسانوں کا معاشرہ بنا سکتے ہیں، محبت، امن اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ چوتھی حدیث پاک